بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس میں سے آپ لوگوں کے سامنے آخری پارے کی سورۃ الفجر کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا ہے اس امت پر کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. پھر اشرف المخلوقات بننے کے بعد انسان کو اتنی فضیلت اور مرتبے سے نوازا ہے کہ انسان اس کا اندازہ بھی لگائے تو اتنا تصور اور خیال نہیں کر سکتا کہ ہر لحظے پر ہر لمحے پر ہر وقت انسان اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اللہ کے ذکر و اذکار کے اندر اگر انسان اندازہ لگائے تو اس کا بھی شمار نہیں کر سکتا کہ اتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے دیا ہے. تو آج کا جمعۃ المبارک میرا اسی عنوان پر ہے کہ ذو الحجہ کے مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں عشرہ ذو الحجہ کا، اس کی فضیلت اور اس کے اندر کرنے کے اعمال کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کو حرمت والے مہینوں میں سے شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح ذو الحجہ عربی کا لفظ ہے اور عربی زبان کے اندر ذو کہتے ہیں والے کو، اور الحجہ یعنی حج کرنا، تو ذو الحجہ کا معنی ہوا حج کرنے والا مہینہ. اسی طرح یہ اسلامی اور قمری مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے. گویا کہ یہ پورے سال کا تتمہ اور خلاصہ ہے. تو اس مہینے کے اندر جو آخری مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر انسان کی زندگی کا گویا کہ 1 سال مکمل ہو چکا ہے. تو 1 سال جس وقت مکمل ہوتا ہے تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے
اور پھر گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرے، اس کا جائزہ لے کہ وہ کس حال میں گزرا ہے، کون کون سے اعمال اس نے کیے ہیں جس کے حساب کے ساتھ اس کے اگلا سال اس سے زیادہ نیکیاں کما لے۔ تو حج کے علاوہ اس ماہ کا جو اسلامی تصور اور خیال ہے، سال کے اندر 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ تو اس بابرکت اور عظمت والے مہینے کے اندر یہ عید الاضحیٰ والا بھی تہوار منایا جاتا ہے، اور اسی طرح اس مہینے کی عظمت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر قربانی والا بھی فریضہ واجبی، وہ بھی سنت ابراہیمی، اس کو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس ماہ کی جو سب سے بڑی عید جس کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ، ان عیدوں کے اندر جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حق میں ان کی مہمانی کرتا ہے، اور بندے میزبان ہوتے ہیں، اللہ کی مہمانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو رمضان المبارک کے روزوں کا سلسلہ چلتا ہے، تو چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں جس کے اندر آدمی روزہ رکھنا اس کے لیے ممنوع ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک وہ دن جو عید الفطر کا ہے، یعنی 1 شوال کا، اور باقی 4 دن عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں اس کے اندر روزے کی ممانعت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزوں کی ممانعت اس لیے بیان فرمائی کیونکہ یہ دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مہمانی کے دن ہوتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح ہم چھوٹی عید اور بڑی عید کہتے ہیں، چھوٹی عید پر یوں ہوتا ہے کہ ایک دن ہی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں اور ایک ہی دن کے اندر روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور بڑی عید کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کے 3 دن جو ہوتے ہیں اس کے اندر روزہ رکھنا منع ہے، اور 4 دن جو اس کے ہوتے ہیں یعنی 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک اس کے اندر تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ اور تکبیریں کون سی ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اس لیے کہ اس کے اندر دن زیادہ ہیں تو اس کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر حج بھی ہوتا ہے اور قربانی بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بڑی عید کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، یعنی 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جتنے بھی دن آتے ہیں، 9 بنے یا 10 بنے، تو ان دنوں کی اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کی عظمت اور شان بتائی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کی شان اور عظمت بتائی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ ان دنوں کی عظمت، ان دنوں کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ کریم سورۃ الفجر کی ابتدا کے اندر فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم اٹھاتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں
4 قسم کی قسمیں اٹھائی ہیں یہاں پر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی قسم، صبح صادق کے وقت کی قسم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلی قسم فجر کی، دوسری قسم اللہ کریم اٹھاتے ہیں ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اور 10 راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ تفصیل کے اندر مفسرین لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والفجر اے الفجر النہار، اگر فجر کے الف لام عہد خارجی کا لیا جائے تو پھر اس کا معنی یوں بنے گا کہ کوئی خاص دن کی فجر یہاں مراد ہے، لیکن اگر اس کو عموم پر رکھا جائے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فجر کے وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں اور فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں اس کی عظمت اور اس کی فضیلت یہی ہے والفجر، کہ اللہ کریم قسم اٹھا کے فجر کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دوسری قسم یہ ہے والیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کریم دوسری قسم راتوں کی، اور وہ راتیں 10 راتیں ہیں جو ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ عشرہ ذو الحجہ کی راتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے ولیال عشر کی قسم اٹھائی ہے، والشفع والوتر، اور تیسرے نمبر پر اللہ کریم نے شفع کی قسم اٹھائی، چوتھے نمبر پر والوتر، چوتھے نمبر پر اللہ کریم نے وتر یعنی طاق کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ 4 قسمیں اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اٹھائی ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ کریم فرماتے ہیں والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، اور تیسرے نمبر پر اللہ کریم فرماتے ہیں والشفع، اور چوتھے نمبر پر والوتر۔ شفع اور وتر کہتے ہیں جفت اور طاق کو، اور تفسیروں کے اندر مفسرین لکھتے ہیں مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں پر جو اللہ کریم نے قسمیں اٹھائی ہیں وہ ذو الحجہ کے 10ویں جو تاریخ ہے اس کی بھی قسم ہے، یعنی 10ویں تاریخ کو اللہ کریم نے قسمیں اٹھائی۔ والشفع یعنی جفت کی قسم، عید الاضحیٰ والا یہاں دن مراد ہے، اور والوتر سے طاق کی قسم اٹھائی، یعنی 9 ذو الحجہ کا یوم عرفہ والا دن ہے۔ یہاں پر اللہ کریم نے 4 قسمیں اٹھا کے اللہ کریم نے مسئلہ یہ ثابت کر دیا کہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں ان کی کتنی عظمت اور شان ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن ذو الحجہ کے اتنی عظمت اور شان والے ہیں کہ ایک تو اس کے اندر حج والا جو وقوف عرفہ، حج والا جو تکمیلی رکن ہے جس کی وجہ سے حج مکمل ہوتا ہے، وقوف عرفہ والا وہ 9 ذو الحجہ والا دن اس کے اندر آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ذو الحجہ والا مہینہ اس کے پہلے 10 دن کی اتنی عظمت اور فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی بھی ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھے گا اس کے پورے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف اور صرف یوم عرفہ کا یعنی حج والے دن کا 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ کا صغیرہ گناہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 سال کس طرح
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 سال آنے والا اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور ایک اس کے جو پچھلا سال گزرا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی دوسری صورت کے اندر، سورۃ بروج کے اندر بھی اس ذی الحجہ کے عشرے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اور قسمیں اٹھائیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں پر بھی 4 قسمیں اللہ کریم نے اٹھا کر بیان فرمایا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس آسمان کی جس آسمان کے اندر برج ہیں، جس آسمان کے اندر قلعے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس آسمان کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کریم قسم اٹھاتے ہیں والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ ہو چکا ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں قیامت والا دن ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے کہ کائنات والوں، دنیا کے اندر سب سے ہولناک اور خطرناک دن جو ہوگا وہ قیامت والا دن ہوگا، جسے 50,000 سال کا دن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت والا دن ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے وعدہ دیا ہے والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہو چکا ہے، یعنی قیامت والا دن مراد ہے۔ وشاہد ومشہود، اللہ کریم نے تیسری اور چوتھی قسم اٹھائی، شاہد ومشہود، اس کی قسم جو گواہ ہے، جو حاضر ہے، ومشہود، اور جس کی طرف سے گواہی دی جا رہی ہے یا جس کی طرف سے وہ حاضر کیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے یہاں پر 4 قسم کی گواہی دی ہے۔ سب سے پہلے برجوں کی اللہ کریم نے قسم اٹھا کر گواہی دی اور قسم اٹھائی، پھر اس کے بعد قیامت کے دن، ہولناکی والے دن کی، خطرناک دن کی قسم اٹھائی، پھر اللہ کریم فرماتی ہیں وشاہد ومشہود، ایک شاہد ہے اور ایک مشہود ہے، دونوں کی اللہ کریم نے قسمیں کیسے اٹھائی؟ شاہد وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے یوم الجمعہ، مفسرین لکھتے ہیں جمعے والا دن جو تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہے۔ یہ جمعے والا دن ہر ہفتے بعد آتا ہے، تو اس کی بھی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی اور قسم اٹھا کر کہا وشاہدن، اس کی جو حاضر ہے، یعنی وہ دن کی، اس دن کی قسم جو حاضر ہے یا تمہارے زندگیوں کے اندر آتا ہے، یعنی جمعے والا دن ہے۔ ومشہود، اللہ کریم نے فرمایا جو سال کے اندر ایک آتا ہے جس کی طرف سے تمہیں حاضر کیا جاتا ہے، اور وہ دن ہے جس دن حج کے لیے تم یوم عرفہ والے دن تم وقوف عرفہ کرتے ہو، عرفات کے میدان کے اندر تشریف لے جاتے ہو۔ تو اس کی عظمت اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو حج کرنے والے لوگ ہیں یہ تو اس فضیلت کو پہنچ گئے کہ وہ حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر وہ رکن کرتے ہیں، وہاں پر حج کی تکمیل کر کے پھر وہ حج کر کے حج قبول اور حج مبرور کا ثواب پاتے ہوئے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ ہم غیر حاجیوں کے لیے یا اللہ کوئی ایسی تدبیر بتائیے، اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے، ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہم بھی ان کے مرتبے کو پہنچ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ یوم عرفہ والا دن، حج والا دن، ایک تو تم اس دن کا روزہ رکھ لیا کرو، اور دوسرا اس یوم عرفہ والے دن اس کی اتنی عظمت اور شان ہے
اور اس کے ساتھ جو پہلے دن ہیں یعنی 9 دن جو ذی الحجہ کے عشرے کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی اتنی عظمت اور فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کے اندر تم تکبیر بھی زیادہ پڑھی کرو، تحلیل بھی زیادہ کیا کرو، تسبیح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ کیا کرو۔ اور تکبیر کیا ہے؟ یعنی تکبیریں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس طریقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا کرو۔ اور تحلیل سے کیا مراد؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ اپنایا کرو۔ ان دنوں کی اتنی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اور تسبیح کے اندر کیا ہے؟ سبحان اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھو کرو، تو تمہارا حشر اس طرح ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجیوں جتنا تمہیں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کی اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حج والا دن ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس دن جو حج کے لیے جاتا ہے اس دن اس کے جو بندے گناہگار ہیں ان کو جو جہنم مل چکی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت کر کے بخشش کر کے ان کو جہنم سے نجات دلا دیتے ہیں، جہنم سے ان کی آزادی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ عشرہ ذی الحجہ اتنی عظمت والا ہے کہ اس کے اندر تکبیر، تحلیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے۔ پھر روزے کی رکھنے کی اس کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور اس کے اندر عمل کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر ہمارا عمل یہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں اور حرمت والے مہینوں کے اندر جس طرح ثواب کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے اس طرح گناہ پر بھی اس کا جو سزا ہوتی ہے وہ بھی دگنا کر دی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں اور سنت ابراہیمی والا جو فریضہ ہے، جو واجبی فریضہ ہے یعنی قربانی کرنے کا، وہ بھی ہم قربانی کریں۔ اور عید کی نماز بھی انشاءاللہ العزیز اس جامع مسجد حذیفہ کے اندر ٹھیک 6 بجے ادا کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔